بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اذا جب جاء آ پہنچی نصر مدد اللہ تعالیٰ کی، والفتح اور فتح، ورأیت اور دیکھا آپ نے، ناسا لوگوں کو، یدخلون داخل ہو رہے ہیں، فی میں، دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج، فسبح پس آپ تسبیح کریں، بحمدی ساتھ حمد و ثنا تعریف کے، ربکا اپنے پروردگار کی، واستغفرہ اور مغفرت مانگیں اس سے، انہ بے شک وہ، کانا ہے، توابا توبہ قبول کرنے والا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ آج ہم سورہ نصر تک پہنچ گئے، اور آج ہم اس کو تفسیر کے حوالے سے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین سمجھ عطا فرمائے اور بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرما لے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین۔ یہ سورہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں مدنی سورہ ہے، اور قرآن مجید کی اس کو آخری سورہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق کہ قرآن مجید کی آخری سورت ہے، یعنی اس کے بعد پھر کوئی مکمل سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی۔ اور تفاسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 81 دن یعنی 81 دن پہلے نازل ہوئی تھی۔ اور سعید بن جبیر کا یہ قول بھی ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے کہ اس آیت کے نزول اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے درمیان صرف 9 دن کا فصل تھا، یعنی 9 دن کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق یہ سورت حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے وسط میں بمقام منی نازل ہوئی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اپنا مشہور خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ روایت ترمذی اور بہقی میں بھی ملتی ہے۔ اور بہقی نے کتاب الحج میں حضرت سرہ بنت نبہان کی روایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ نقل کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ لوگوں جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا یہ ایام تشریق کے بیچ کا دن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا یہ مشعر حرام ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا، شاید اس کے بعد میں تم سے نہ مل سکوں۔ خبردار رہو، تمہارا خون اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ دن اور یہ مقام حرام ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب کے سامنے حاضر ہو اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے۔ سنو یہ بات تم میں سے قریب والا دور والے تک پہنچا دے۔ سنو کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ اس کے بعد جب ہم لوگ مدینہ واپس ہوئے کچھ دن نہ گزرے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ ان دونوں روایتوں کو اگر ملا کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ نصر کی نزول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے درمیان 3 مہینے کچھ دن کا فصل تھا، کیونکہ تاریخ کی روز سے حجۃ الوداع
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے درمیان اتنا ہی زمانہ گزرا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری وفات کی خبر دے دی گئی ہے اور میرا وقت آن پورا ہوا۔ یہ مسند احمد میں یہ روایت ملتی ہے۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سورہ کے نزول سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہونے کی آپ کو اطلاع دے دی گئی ہے۔ یہ مسند احمد، طبرانی، النسائی اور ابن ابی حاتم میں یہ روایت ملتی ہے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سال میرا انتقال ہونے والا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی رو دیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میرے خاندان میں سے تم ہی سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگیں۔ اور بحقی میں یہ روایت ابن عباس کے حوالے سے بیان کی گئی ہے۔ اب اس سورہ کو تھوڑا سا آیتوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح نصیب ہو گئی۔ فتح سے مراد کسی ایک مارکے میں فتح نہیں، بلکہ وہ فیصلہ کن فتح ہے جس کے بعد ملک میں کوئی طاقت اسلام سے ٹکر لینے کے قابل باقی نہ رہی، اور یہ امر واضح ہو گیا کہ اب عرب میں اسی دین کو غالب ہو کر رہنا ہے، یعنی اسلام کا کفر پر غلبہ، مسلمانوں کا کلچر کا عام ہونا۔ اور فتح سے مراد فتح مکہ ہے، وہ شہر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد اور مسکن تھا۔ آپ کو اور صحابہ کرام کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا۔ چنانچہ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہو گیا تو لوگ جوق در جوق، فوج در فوج مسلمان ہونے لگے۔ اس سے پہلے ایک دو مسلمان ہوا کرتے تھے۔ فتح مکہ سے لوگوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور دین اسلام ہی سچا دین ہے، جس کے بغیر اب نجات ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی دنیا میں نہ ہی آخرت میں۔ اور سورہ فتح میں جس فتح المبین کا وعدہ کیا گیا تھا وہ فتح مکہ کی صورت میں نصیب ہو گئی۔ فتح مکہ سے حق ثابت ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست فتح عطا فرمائی۔ کفر اور اسلام کے درمیان جو جنگ تھی وہ بغیر خون خرابے کے اللہ تعالیٰ نے جب اتنی زبردست فتح دی تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اسلام ہی حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ یعنی وہ زمانہ رخصت ہو گیا جب ایک یا دو کر کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے، اور وہ وقت آ جائے جب پورے کے پورے قبیلے، بڑے بڑے علاقوں کے باشندے کسی جنگ اور کسی مزاحمت کے بغیر خود بخود مسلمان ہونے لگے۔ اور یہ کیفیت 9 ہجری کے آغاز سے شروع ہوئی، جس کی وجہ سے اس سال کو عام الوفود یعنی کہا جاتا ہے۔ عرب کے گوشے گوشے سے وفد پر وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور اسلام قبول کر کے آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنے لگے، یہاں تک کہ 10 ہجری میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے، اس وقت پورا عرب اسلام کے زیر نگیں آ چکا تھا اور ملک میں کوئی مشرک باقی نہیں رہا تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ صرف یمن سے 700 لوگ مسلمان ہو کر آپ کے پاس پہنچے، جو راستے میں اذانیں دیتے ہوئے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ اور ان لوگوں میں بتایا جاتا ہے کہ جو آئے تھے سارے، وہ سب وفود اور سارے لوگ جتنے بھی آتے تھے سب مسلمان ہو کر جاتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ صرف 2 لوگ ایسے تھے جو ان تمام میں مسلمان نہیں ہوئے، باقی سب جتنے لوگ آئے تھے سب مسلمان ہو کر گئے۔ پھر فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بس اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ یعنی جب فریضہ رسالت دین ادا ہو گیا، ذمہ داری تھی وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالی گئی تھی وہ پوری ہو گئی، اب اللہ کی پاکی بیان کی جائے۔ حمد سے مراد اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ثنا کرنا ہے اور اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور تسبیح سے مراد اللہ تعالیٰ کو ہر لحاظ سے پاک قرار دینا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اپنے رب کی قدرت کا یہ کرشمہ تم دیکھ لو تو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عظیم کامیابی کے متعلق تمہارے دل میں کبھی یہ خیال بھی نہ آئے کہ یہ تمہارے اپنے کمال کا نتیجہ ہے، بلکہ یہ سب سراسر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم سمجھو اور اس پر اس کا شکر ادا کرو، اور زبان سے اور دل سے اس امر کا اعتراف کرو کہ اس کامیابی کی ساری تعریف اللہ ہی کو پہنچتی ہے۔ اور تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس سے پاک قرار دو کہ اس کلمے کا بلند ہونا تمہاری کسی کوشش کا محتاج یا اس پر منحصر تھا، بلکہ اس کے برعکس تمہارا دل اس یقین سے لبریز رہے کہ تمہاری کوشش کی اور کامیابی اللہ کی تائید اور نصرت پر منحصر تھی۔ وہ اپنے جس بندے سے چاہتا ہے اپنا کام لے سکتا تھا اور لے سکتا ہے، اور یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے یہ خدمت تم سے لی اور تمہارے ہاتھوں اپنے دین کا بول بالا کرایا، یعنی دین کو سربلندی عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنے میں ایک پہلو تعجب کا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی عقل میں یا سمجھ میں آنے والا جو واقعہ ایسا پیش آتا ہے کہ جو انسان کی سمجھ میں نہ آئے تو آدمی سبحان اللہ کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی کی قدرت سے ایسا حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا، ورنہ دنیا کی کسی طاقت کے بس میں یہ نہ تھا کہ وہ ایسا کرشمہ صادر کر سکتا کوئی بھی، یا پھر اس سے ایسا کرشمہ صادر ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تسبیح کے ساتھ ساتھ مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، یعنی اپنے رب سے دعا مانگو کہ جو خدمت اس نے تمہارے سپرد کی تھی اس کو انجام دینے میں جو تم سے بھول چک یا کوتاہی اس میں ہوئی تو اس سے چشم پوشی اور درگزر فرمائے۔ اور وہ ادب جو اسلام بندے کو سکھاتا ہے، کسی انسان سے اللہ تعالیٰ کے دین کی خواہ کیسی ہی بڑی سے بڑی خدمت کوئی انجام دے یا انجام پائے، اس کی راہ میں خواہ کتنی ہی قربانیاں اس نے دی ہوں، اس کی عبادت و بندگی بجا لانے میں خواہ کتنی ہی اس نے جانفشانیاں کی ہوں، اس کے دل میں کبھی بھی یہ خیال نہ آنا چاہیے کہ میرے اوپر میرے رب کا جو حق تھا وہ میں نے اس کا پورا ادا کر دیا، بلکہ ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نہیں کر سکا، اور اسے اللہ ہی سے دعا مانگنی چاہیے کہ اس کا حق ادا کرنے میں جو بھی کوتاہی مجھ سے ہوئی اس سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے اور میری اس حقیر سی کوشش کو قبول فرما لے۔ یہ ادب بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اللہ تعالیٰ نے، جس سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں سعی و جہد کرنے والا کسی انسان کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا، تو دوسرے کسی کا یہ مقام کہاں سے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے عمل کو کوئی بڑا عمل سمجھ بیٹھے اور اس غرے میں مبتلا ہو جائے کہ اللہ کا جو حق اس پر تھا وہ اس نے ادا کر دیا، تو اللہ کا حق اس سے بالا تر ہے کہ کوئی مخلوق اسے ادا کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے یہ سبق دیتا ہے کہ اپنی کسی عبادت، ریاضت، کسی خدمت دین کو بڑی چیز نہ سمجھیں، بلکہ اپنی جان راہ حق میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھپانے کے بعد بھی یہ سمجھتے رہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس طرح جب کبھی انہیں کوئی فتح نصیب ہو جائے، کوئی بڑی کامیابی ملے، تو وہ اس کو اپنا کوئی کمال نہ سمجھیں بلکہ اللہ کے فضل کا نتیجہ سمجھیں، اور اس پر فخر اور غرور میں مبتلا ہونے کے بجائے اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ سر جھکا کر اس کی حمد، اس کی تسبیح اور توبہ اور استغفار کرتے رہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نماز پڑھتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اور یہ دعا حسن المسلم میں موجود ہے، یعنی استغفار اور تسبیح دونوں کو ملا کر پڑھا کرتے تھے، خصوصاً سجدے میں، اور یہ سجدے کی دعا بھی ہے۔ اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے نزول کے بعد عبادت میں بڑا مجاہدہ فرمایا، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی تو پھر آپ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خوب تھکایا۔ تو اس صورت میں ہمیں طریقہ بتایا گیا کہ جب بھی ہمیں فتح اور کوئی کامیابی یا کوئی بڑی اچیومنٹ ہمیں جب ملے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس جشن کا جو فتح کا جشن منایا جائے تو کس طریقے سے کہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے اور استغفار کیا جائے۔ تو تھوڑا سا فتح مکہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں جب جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، جس کی روح سے آئندہ 10 سال تک جنگ نہ کرنے کی بات ہوئی تھی، تو اہل مکہ اور اہل مدینہ اور حلیف
قبائل کے ساتھ بھی، لیکن قریش مکہ نے عہد کی پاسداری نہیں کی اور اپنے حلیف قبیلے کی مدد کی اور بنو خزاعہ کے خلاف سخت اقدامات کیے، حتیٰ کہ انہیں حرم کے اندر بھی جا کر پکڑا اور مارا، قتل کر دیا۔ کیونکہ انہوں نے عہد توڑ دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علی اعلان اس معاہدے کو ختم کر دیا۔ ابو سفیان عہد کی تجدید کے لیے آئے، مگر آپ ان سے اس بات کو قبول نہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اب مکہ پر چڑھائی کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے روانہ ہوئے تو لشکر کی تعداد 4000 تھی۔ راستے میں حلیف قبائل بھی ملتے چلے گئے۔ مکہ پہنچتے پہنچتے 10,000 کا لشکر ہو گیا۔ آپ نے مکہ کے قریب مرۃ الزہران پر پڑاؤ ڈالا تو لشکر کو میلوں میں پھیلا دیا اور حکم دیا کہ آگ کے بڑے بڑے الاؤ روشن کیے جائیں، اور دشمن یہ منظر دیکھ کر اتنا مرعوب ہوا کہ مقابلے کی سکت باقی نہیں رہی۔ یعنی آپ نے ان کو مرعوب کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہاں پر پڑاؤ میں آگ روشن کروائی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2 ساتھیوں سمیت حالات کا جائزہ لینے کے لیے نکلے، اور جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور گرفتار کر لیے گئے، سب سے بڑے اسلام کے دشمن تھے، اور پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے گھوڑے کے پیچھے بٹھایا تاکہ بلا تاخیر ان کو دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں امان کا پروانہ حاصل کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو وہ بھی فوراً دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے تاکہ جا کر پہلے سے بتائیں، تاکہ امان نہ دی جائے اور اس سے پہلے ہی انہیں قتل کر دیا جائے۔ اتفاق کی بات کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر پہلے سے ہی پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے ابو سفیان کو معاف کر دیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ انہیں اپنے خیمے میں لے جائیں، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کریں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مقام پر کھڑا کر دیا گیا، اور اسلامی لشکر جو قبائل کے لحاظ سے مختلف فوجی دستوں میں بٹا ہوا تھا، حکم دیا کہ ابو سفیان کے سامنے پوری شان و شوکت کے ساتھ گزریں۔ اس نظارے نے ان کے دل پر ہیبت طاری کر دی، اتنی دھاک بیٹھی کہ اب کسی کو خیال بھی نہ آیا کہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا اور اپنے سارے جانی دشمنوں کو فراخ دلی سے معاف کر دیا۔ اس کا اثر یہ تھا کہ بڑے بڑے دشمنوں نے اسلام قبول کر لیا، جس میں ابو سفیان اور ان کے تمام گھر والے بھی شامل تھے۔ جب بیعت ہوئی تو ان کی بیوی ہند نے خاص طور سے کہا کہ ابو سفیان بہت بخیل آدمی ہیں اور بچوں کے اور ان کے خرچے کے لیے کچھ نہیں دیتے۔ دھڑا دھڑ قبائل جو تھے وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور 9 ہجری میں بہت سے وفود مدینہ میں آئے، طائف، یمن اور حوازن سے، اور آ کر اسلام قبول کرتے رہے۔ اس لیے 9 ہجری کو عام الوفود بھی کہا جاتا ہے، اور تمام جزیرۃ العرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگیں آ گیا، اور ہر قبیلے کے کچھ لوگ مدینہ جاتے، چند دن رہتے، دین سیکھتے، واپس آتے اور لوگوں کو دین سکھاتے، اور یہ اس طریقے سے طریقہ تعلیم اختیار کیا گیا۔ اس لیے تربیت کا بعد میں وہ معیار باقی نہیں رہا باقی کے سالوں میں جو سال ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والوں کا تھا۔ بعد میں بہت سے اختلافات بھی ہوئے، اور اس کا سبب یہی تھا کہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے اور تربیت کی کمی بھی تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ تربیت حاصل نہیں کی تھی۔ اس کے بعد اسلام چین اور خراسان تک پہنچا، اور ان سارے علاقوں سے بڑے بڑے محدثین اور فقہا اور عظیم الشان اسکالر پیدا ہوئے۔ اکثریت زیادہ تربیت یافتہ نہ تھی، علم کا ایک شوق تھا، اور اسی میں کچھ لوگ عربوں سے بھی آگے نکل گئے، یعنی انہوں نے اتنا پھر دین سیکھا اور لوگوں کو سکھایا۔ صحابہ کرام کے بعد دین کی خدمت پھر غیر عرب لوگوں نے کی تھی۔ تو یہ تھوڑا سا فتح مکہ کے حوالے سے تھا، جو کہ اس کا پس منظر بھی ہے۔ تو اس میں جو واضح طور پر بتایا گیا فتح اور اللہ کی مدد آئی اور فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوئے، تو پھر آپ کو تسبیح اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے، مغفرت مانگنے کے لیے فرمایا، اور اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے۔ تو ہمارے لیے اس میں یہی سبق ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی جو بھی ہمیں کامیابی ملے تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ سے مغفرت مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں، استغفار کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔